بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی اللہ گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم و عمل کے توفیق سے نوازا تھا۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ ان کے پاس اپنے علمی پیاس بجھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص نے جب شیخ ابوالحسن خرقانی کا نام سنا تو وہ سفر کرتے ہوئے شیخ ابوالحسن خرقانی کے گھر پہنچتے ہیں۔ گھر پر آ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے شیخ کی بیوی آ کر اس شخص سے پوچھتی ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ وہ اجنبی شخص اپنا مقصد ظاہر کرتے ہیں کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور اس مقصد سے آیا ہوں۔ شیخ کی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بہت برا بلا کہتی ہیں کہ وہ تو ایسے اور ایسے ہیں اور آپ فقیر لوگ آ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور اس کا وقت بھی ضائع کر دیتے ہو۔ یہ شخص مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے تو شیخ ابوالحسن خرقانی کا بہت نام سنا تھا، یہاں آ کر معلوم ہوا کہ جب ان کے گھر کی یہ صورتحال ہے تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ دوستو، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کا مقرب بندہ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر کے لوگوں کی بھی یہی صورتحال ہوگی اور گھر والے لوگ بھی اہل اللہ ہوں گے، لیکن بسا اوقات ایسے نہیں ہوتا۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی صورتحال سامنے آئی تھی۔ وہ شخص واپس ہو جاتا ہے اور اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ آپ کم از کم شیخ سے ملاقات تو کر لیں، آپ اتنے دور علاقے سے آئے ہیں، ایسے آپ واپس کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ فلاں جنگل میں ہیں، آپ جا کر ان سے ملاقات کر لیں۔ یہ شخص جنگل جاتا ہے۔ جب جنگل پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک شخص ہے جس نے شیر کو، جس کو ہم لوگ جنگل کا بادشاہ سمجھتے ہیں، لکڑیاں رکھ کر اپنا سواری بنایا ہے، اور سانپ کو، جس کا نام سن کر ہم لوگ کانپ جاتے ہیں، اس کو کوڑا بنایا ہے اور سامنے سے آ رہا ہے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس اجنبی شخص کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے گھر سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے، اسی لیے اس نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ آپ کیا میرے گھر پر پہنچے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں، کہ میں تو آپ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں۔ یہ اجنبی شخص سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو اتنے بڑے ولی ہیں اللہ رب العزت کے کہ اس نے جنگل کے جانوروں کو اپنا مسخر بنایا ہے، جبکہ اس کی بیوی اس کے بارے میں اتنی زیادہ بدظن ہے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ میری بیوی نے میرے بارے میں اس کو بہت کچھ بتایا ہوگا، اسی لیے اس نے اس شخص کو بتایا کہ ہاں، میری بیوی بہت زبان دراز ہے، لیکن میں اس کو اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو کل کے لیے وہ کسی اور مسلمان شخص سے نکاح کر لے گی، اس کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کر کے اس کو ستائے گی، اسی لیے میں اس کی زبان درازی کو برداشت کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے یہ کسی اور مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کر دے۔ دوستو، یہ تھے شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنے بڑے اللہ رب العزت کے ولی اور مقرب بندے تھے، لیکن ان کے گھر کی صورتحال یہ تھی کہ ان کی بیوی ان سے بہت بدظن اور زبان دراز تھی۔ اور ایک ہے ہم لوگ کہ معمولی باتوں میں آ کر بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بعد میں خود پشیمان ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں کو مروڑتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی زبان دراز ہے، بد اخلاق ہے، تو آپ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارا کریں۔